چلے ایک سوال تو یہ ہے جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، تو یہ مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے میرے سامنے، یہ جلد نمبر 8 ہے جی، اور جو صفحہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جی میرے پاس صفحہ نمبر 95 ہے، جلد نمبر 8، معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اچھا مزاج اچھی بات ہے، تو ہمارے مزاج میں شامل ہے کہ جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر نہ کریں تو ہمیں سکون محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کی قربانیاں اتنی ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کا صحیح معنوں میں ذکر ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ میں ایک دن مشکات شریف پڑھ رہا تھا، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، کہ صحابہ کرام میری امت میں اس طرح ہے جس طرح آٹے میں نمک، اگر آٹے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا یعنی روٹی بے لذت ہے، اور جس جگہ پر صحابہ کرام کا ذکر نہ ہو وہ محفل بے لذت ہے۔ اس میں بہت ساری باتوں میں سے لیغیظ بہم الکفار، سوال تو سمجھ آ گیا؟ اس میں سب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں، اور جو ان سے جلتا ہے لیغیظ بہم الکفار، سورہ فتح آیت نمبر 29، اس میں جو جلتا ہے صحابہ کرام سے، جو جلتا ہے، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا، میں تو بزرگوں کا حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو شخص صحابہ کرام کی کسی دینی معاملات میں جلتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے جی کہ صحابہ کرام، یہ ان کے لکھا ہوا میں پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں۔ ابھی بعد میں ذکر کروں گا اس کا جو یہ حوالے پڑھ کے سناتا تھا اور لوگ ناراض ہوتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی صحابہ کرام سب کے سب، پھر سنیے، سب کے سب اہل جنت ہیں، ان کی خطائیں مغفور ہیں، بخشی ہوئی ہیں، ان کی تنقیص گناہ عظیم ہے، کہ قد بدلت لکم سیئاتکم من حسنات، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جی۔ اس کا چلو دو حوالے دیکھ لیجیے، ایک سورہ الحدید آیت نمبر 10 کا حوالہ ہے، سورہ الحدید جی، یہ سورہ الحدید ہے پارہ نمبر 27 میں، وہ آیت نمبر 10 ہے، اس کے درمیان میں یہ لفظ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ فرما رہے سب سے میں نے بھلائی کا وعدہ کیا، کُلًّا وعد۔ آپ ذرا تھوڑا سا قرآن پر توجہ دیجئے، سارے مسئلے حل ہیں، یہ ہوگی بات۔ دوسرا، آپ نے بار بار یہ بات پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، یہ سب کے سب کامیاب۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے مختلف جگہ پر، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے کہ وہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرہ، یہ کئی دفعہ، واجر عظیم، لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے، اور ایک لام کا معنی کو بھی ہے، کے لیے بھی ہے، ان کو، لہم ان کو، ان کے لیے مغفرت، ہم جمع ضمیر کی ہے، یعنی سب کے لیے اللہ فرما رہے ہیں مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔
اور آگے احادیث کے حوالے، ان سارے حوالوں سے پتہ چلتا ہے تمام، پھر سنیے، تمام صحابہ کرام کے عدل و ثقہ، عدل معنی انصاف پسند، ثقہ معنی مضبوط ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بتائیے کہ کون سی بات ہے اس میں جو میں نے اپنی طرف سے کر دی ہے؟ یہ قرآن کے مفسرین اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ بار بار قرآن پڑھیے، تمام صحابہ، ایک کی بات نہیں ہے، سب صحابہ جنتی ہیں۔ جو ان جنتیوں کو نہ مانے وہ جہنمی ہے۔